اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیرانہ پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی 5ویں مجلس میں فرماتے ہیں: اے بیٹا، اللہ کی بندگی کہاں ہے؟ تو حقیقی بندگی اور سچی غلامی کی جستجو کر۔ اپنے سب کاموں، اپنی تمام ضروریات کو اللہ کی کفایت کو ہی کافی سمجھ، تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس کی طرف لوٹ چل، اسی کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اس کے تابع ہو جا، اس کے حکم کی تعمیل کر اور اس کے منع کیے ہوئے سے باز رہ، اس کی قضا پر صبر اور موافقت کر اور تواضع اختیار کر۔ جب ان باتوں میں تو کمال حاصل کر لے گا تو تیری بندگی اور غلامی اپنے آقا کے لیے کامل ہو جائے گی اور وہ تیرے سب کاموں میں کفیل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب اللہ کے لیے تیری غلامی صحیح ہو جائے گی تو وہ تم سے پیار کر لے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے دل میں اپنی محبت کو اور زوردار کر دے گا۔ اس کے ساتھ تمہارے انس اور اس کی قربت بغیر کسی مشقت اور بغیر جستجو کے حاصل ہو جائے گی۔ تجھے اس کے غیر کی محبت اچھی نہ لگے گی، پھر تو اس سے ہر حال میں راضی رہے گا۔ اب اگر وہ چاہے زمین کو فراغ ہونے کے باوجود تم پر تنگ کر دے، کشائش و وسعت کے باوجود تم پر دروازے بند کر دے، تم میں اس سے کسی طرح کی شکایت نہ ہوگی۔ اب تم نہ غیر کے در پر جاؤ گے اور نہ غیر کے ہاں کھانا کھاؤ گے۔ ایسے میں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ پلانے والی دائیوں کا دودھ ان پر پہلے ہی حرام کر دیا۔ ہمارا پاک پروردگار ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، ہر چیز میں حاضر ہے، ہر چیز کے ساتھ نگہبان اور چیز سے قریب ہے۔ تم کسی حالت میں اس سے غائب اوجھل نہیں ہو سکتے۔ معرفت کے بعد انکار کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ پہچان کر ایسے بن جانا کہ جیسے جانتے نہیں انتہائی تکلیف دہ اور تلخ ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود اس سے منہ پھیرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ اس سے منہ نہ پھیر، ورنہ ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ صبر کر، حوصلہ رکھ، ثابت قدم رہ، غیر کی طرف نہ جھک۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ جس نے صبر کیا وہ قادر ہو گیا؟ پھر یہ تیری کیسی سمجھ ہے اور تجھے کیسی جلدی ہے؟ ذرا سوچ اور غور کر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر کی تاکید کرو اور آپس میں ربط پیدا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صبر کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیتیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر میں کیا کیا نعمتیں اور عطائیں ہیں، اچھا بدلہ ہے، بخشش ہے۔ صبر میں دنیا اور آخرت کی راحت ہے۔ صبر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ تم نے دین و دنیا کے لیے صبر کی خوبیاں جان لی ہیں۔ قبروں کی زیارت ضرور کیا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں صلحاء کے ہاں آنا جانا اور بھلائی کے کام کرنا اپنے اوپر لازم سمجھ لو۔ ایسا کرنے سے تمہارے سب کام درست ہو جائیں گے، سب بگڑے کام بن جائیں گے۔ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جب انہیں نصیحت کی جائے تو قبول نہ کریں اور جب وہ سنیں تو اس پر عمل نہ کریں۔ یاد رکھو، ان 4 چیزوں سے دین جاتا رہتا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں علم ہے ان پر عمل نہیں کرتے، جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس پر عمل کرتے ہو، جسے تم جانتے نہیں ہو اسے حاصل نہیں کرتے اور جاہل ہی رہتے ہو۔ علم حاصل کرنے والوں کو روکتے ہو کہ علم حاصل نہ کریں۔ اے لوگو، جب تم مجلس ذکر میں آتے ہو تو تمہارے آنے کا مقصد محض سیر و تفریح ہوتا ہے، تم علاج کے ارادے سے حاضر نہیں ہوتے ہو۔
اور واعظ کے پند و نصائح پر کوئی دھیان نہیں دیتے، بلکہ اس کی بھول خطا اور لغزش پر نظر رکھتے ہو اور اس کی ہنسی مذاق اڑاتے ہو، سر ہلا ہلا کر اللہ کے ساتھ جوا کھیلتے ہو، ایسا کر کے خطرات میں پڑتے ہو، سچے دل سے سر کو نہیں ہلاتے۔ ان حرکتوں سے توبہ کرو، اللہ کے دشمنوں سے مشابہت نہ اختیار کرو، اور جو کچھ سنو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نصیحت پر عمل کرو۔ اے بیٹا، تو عادت کا اسیر ہو کر رہ گیا ہے، تو رزق طلب کرنے میں اور سبب پر تکیہ کر کے پابند ہو گیا ہے، اور سبب پیدا کرنے والے کو اور اس پر توکل کرنے کو بھول بیٹھا ہے۔ اس لیے تو نئے سرے سے عمل کر اور عمل کو اخلاص کے ساتھ کر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں ہوس اور کھیل کود اور کھانے پینے سونے اور نکاح کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اے غافلو، غفلتیں چھوڑ دو، جاگ جاؤ۔ تمہارا دل اس کی طرف اگر ایک قدم چلتا ہے تو اس کی محبت تمہارے طرف کئی قدم بڑھتی ہے۔ وہ اپنی محبت والوں سے ملاقات کا ان سے بھی زیادہ شوق رکھتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اس بات کا باطن سے تعلق ہے، ظاہر سے نہیں۔ جب بندے میں یہ سب خوبیاں اجاگر ہو جاتی ہیں تو اس کا زہد دنیا و آخرت اور ترک ما سوا اللہ میں درست ہو جاتا ہے۔ صحت اور قربت، ملک اور سلطنت اور امارت سرداری اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تب اس کا ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کا قطرہ دریا بن جاتا ہے، اس کا ستارہ چاند بن جاتا ہے، اس کا چاند سورج بن جاتا ہے، اس کا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا عدم وجود بن جاتا ہے، اس کی فنا بقا بن جاتی ہے، اس کی حرکت سکون و ثبات بن جاتی ہے، اس کا درخت بلند ہو کر عرش الہی تک بلندی رفعت پاتا ہے، اس کی جڑ زمین تک پھیلتی ہے، اس کی شاخیں دنیا اور آخرت پر سایہ کرتی ہیں۔ یہ شاخیں اور ٹہنیاں کیا ہیں؟ حکم اور علم۔ دنیا اس کے نزدیک انگوٹھی کے حلقے کی طرح ہے، نہ دنیا اسے غلام بنا سکتی ہے، نہ آخرت اسے قید کر سکتی ہے، نہ کوئی بادشاہ یا ماتحت اس کا حاکم ہو سکتا ہے، نہ کوئی دربان اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی اسے پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی گدلا اسے میلا کر سکتا ہے۔ جب یہ اوصاف باکمال ہوں تو یہ بندہ مخلوق کے ساتھ ٹھہرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان کا ہاتھ تھام کر بیعت کر کے دنیا کے سمندر سے پار اتار دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نیابت اور خلافت کے لیے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں کے لیے رہبر، ان کا طبیب، انہیں ادب سکھانے والا، انہیں مہذب بنانے والا، ان کا ترجمانی کرنے والا، ان کو تیرانے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کے لیے چاند اور سورج بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر بندے سے رشد و ہدایت کا کام چاہتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ ایسے بندے کو اپنے پاس پردے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے غیروں سے غائب کر دیتا ہے۔ ایسے افراد اولیاء اللہ میں سے خاص گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی جانب پوری حفاظت اور کامل سلامتی کے ساتھ آتے ہیں۔ انہیں مخلوق کی مصیبتوں کی اصلاح اور ہدایت کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ دنیا کا زاہد تارک الدنیا آخرت سے آزمایا جاتا ہے، اور دنیا و آخرت کا زاہد تارک الدنیا و آخرت رب کے ہاں دنیا و آخرت سے پرکھا جاتا ہے۔ تم تو یوں غافل ہوئے پڑے ہو کہ جیسے تمہیں مرنا ہی نہیں، گویا تم قیامت کے دن اٹھائے نہیں جاؤ گے، جیسے اللہ کے سامنے تمہیں حساب نہیں دینا یا پھر پولیس راز سے تم نے گزرنا نہیں۔ تمہاری یہ کیفیات ہیں حالانکہ تم اسلام اور ایمان کے دعویٰ دار بھی ہو۔ اگر تم قرآن اور اس کے علم پر عمل نہ کرو گے تو یہ سب تمہارے خلاف حجت سمجھے جائیں گے۔ جب تم اہل علم کے ہاں جاؤ گے اور ان کی تعلیم پر عمل نہ کرو گے تو تمہارا ان کے پاس جانا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تم پر اس کا گناہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانتے۔ قیامت کے دن ہر ایک پر اللہ کا خوف، اس کا جلال اور عظمت، اس کی کبریائی اور عدل سے عام ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کی حکومتیں جاتی رہیں گی اور صرف اسی کا ملک باقی رہے گا۔ قیامت کے دن سب اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی دن اولیاء اللہ کی سلطنت و بادشاہت، عزت و امارت و سرداری اور ان پر اللہ کا انعام و اکرام ظاہر ہوں گے۔ قیامت کے دن کی بات تو دور کی بات ہے، وہ تو آج بھی بندوں اور شہروں کے کوتوال و محافظ ہیں اور پہاڑوں پر غالب ہیں۔ زمین کا قائم رہنا انہی کے دم قدم سے ہے۔ حقیقت میں وہی خلقت کے امیر اور سردار ہیں اور اللہ کے سچے نائب اور حقیقی خلیفہ ہیں۔
ان کا یہ حال باطن کے لحاظ سے ہے، ظاہر کے اعتبار سے نہیں۔ آج ان کے باطن کے کمالات کے ظہور کا دن ہے، کل قیامت کے دن ان کے ظاہر کا ظہور ہوگا، یعنی حجاب اٹھ جائے گا۔ غازیوں کی بہادری یہ ہے کہ میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں۔ صالحین کی شجاعت یہ ہے کہ اپنے نفسوں اور خواہشوں اور عادتوں اور شیطانوں اور برے ہم نشینوں انسان نما شیطانوں کے مقابلے میں ڈاواں ڈول نہ ہوں۔ اولیاء اللہ کی بہادری یہ ہے کہ دنیا و آخرت و ما سوا اللہ سے بے رغبتی اختیار کریں۔ اے بیٹا، اس سے پہلے کہ تجھے مجبور ہو کر جاگنا پڑے، جاگ جا، ہوشیار ہو جا، دیندار بن جا اور اہل دین سے میل جول رکھ۔ اہل دین ہی حقیقت میں انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ لوگوں میں عقل والا وہی ہے جو اللہ کے حکموں کو مانے، فرما برداری کرے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اس کے حکموں کو نہ مانے، نافرمانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ہاتھ مٹی لگے یعنی تو محتاج ہو جائے، اور جب غنا طلب کرے تو منہ میں خاک پڑے۔ جب تیرا اہل دین سے میل جول ہوگا، ان سے دوستی ہوگی، تو اس محبت کے بدلے دونوں ہاتھ اور تیرا دل مستغنی ہو جائیں گے۔ تو نفاق اور اہل نفاق سے اور ریاکار سے دور بھاگ، کیونکہ منافق اور ریاکار کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ جس عمل میں اللہ کی رضا چاہو گے وہی عمل مقبول بارگاہ الہی ہوگا۔ عمل کی ظاہری صورت قبول نہ ہوگی، قبولیت کے لائق تو تمہاری باطنی حالت اور نیت ہے۔ اللہ کی ذات تیرے اسی عمل کو شرف قبولیت عطا کرتی ہے جس میں تم اپنے نفس اور خواہش اور شیطان اور دنیا کی پوری مخالفت کرو گے۔ عمل میں اخلاص پیدا کر، اپنے کسی عمل پر ناز نہ کر۔ اللہ کے ہاں تیرا وہی عمل قبول کیا جائے گا جس میں اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی، نہ کہ وہ عمل مقبول ہوگا جس میں مخلوق کی طرف دھیان ہو۔ تیرے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ تو مخلوق کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ دکھاوے کا عمل خالق کے ہاں شرف قبولیت کا درجہ پا جائے۔ ایسے عمل میں رکھا ہی کیا ہے؟ یہ تو محض حرص و ہوس ہے۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو فرحت و سرور اور فخر و غرور و ہوس کو چھوڑ دے، خوشی کو کم کر دے، غم زیادہ اٹھا، اس لیے کہ تو غم کدے اور قید خانے میں رہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کو دیکھو، آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، بالعموم غمگین زیادہ رہتے تھے، خوشی تھوڑی کرتے، ہنستے کم تھے، کبھی کبھی تبسم فرماتے تھے، وہ بھی دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کا قلب اطہر غموں اور شغلوں سے پر تھا۔ اگر صحابہ کرام کی محبت اور دنیا کے معاملات جن کی تکمیل کے لیے آپ مامور تھے نہ ہوتے تو آپ حجر مبارک سے باہر تشریف نہ لاتے اور نہ کسی کے پاس بیٹھتے۔ اے بیٹا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری خلوت صحیح ہو جائے گی تو تیرا باطن مدہوش ہو جائے گا، دل کی صفائی ہو جائے گی، تیری نظر سراپا عبرت بن جائے گی، تیرا دل مجسم فکر ہو جائے گا، تیری روح اور باطن اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائیں گے۔ دنیا کی فکر تو حجاب بھی ہے اور عذاب بھی، آخرت کی فکر علم بھی ہے اور دل کی زندگی بھی، اور جس بندے کو اللہ کی طرف سے فکر نصیب ہو اسے دنیا و آخرت کے احوال کا علم عطا فرما دیا جاتا ہے، گویا اولیاء اللہ کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تو نے اپنے دل کو دنیا میں لگا کر ضائع کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو تیرا مقدر ہے یا جو کچھ تجھے ملنے والا ہے تیرے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس کے ملنے کی اوقات کا بھی اپنے احاطہ علم میں اندازہ لگا لیا ہے۔ تجھے ہر روز کا رزق ملتا رہے گا، چاہے تو اس کے حصول کے لیے سوال کرے یا نہ کرے، البتہ تیری حرص تجھے اللہ اور مخلوق کے سامنے رسوا کر رہی ہے۔ ایمان کی کمی کی وجہ سے تو رزق کے لیے سوال کرتا ہے، ایمان کی کثرت کے باعث تو دستے سوال نہیں بڑھاتا، یعنی اگر گزارے سے زیادہ مل جائے تو سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اتنا مل جائے کہ رکھنے کی جگہ نہ رہے تو خدا کے وجود سے انکار کا بھی امکان ہے۔ اے بیٹا، ایسا قطعی یقینی بات ہے جس کا کرنا مقصود ہے، اس میں ٹھٹھا یا مسخری نہ کر، کیونکہ جب تک تیرا دل مخلوق میں لگا رہے گا وہ خالق کے ساتھ کیسے لگے گا؟ سبب کے چکر میں پڑ کر سبب والے کے ساتھ کیسے رہے گا؟ ظاہر و باطن کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جس بات کو تو سمجھتا ہے اور جسے نہیں سمجھتا وہ دونوں کیسے یکجا ہو سکتے ہیں؟ عقل میں آنے والی چیز اور عقل سے باہر والی دونوں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ جو مخلوق کے پاس ہے اور جو خالق کے پاس ہے دونوں یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بندہ کتنا بڑا جاہل ہے جو سبب پیدا کرنے والے کو بھول بیٹھا ہے اور سبب ہی میں مشغول ہے، سبب میں پڑھ کر مسبب کو چھوڑ بیٹھا ہے، جو باقی رہنے والا ہے اسے بھلا بیٹھا ہے، اور جو فانی ہے اس کے ساتھ خوش ہے، اس سے بڑھ کر اور کون بیوقوف ہے؟
اے بیٹا تو جاہلوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی جہالت تم پر بھی اثر کرتی ہے۔ جاہل کی صحبت نقصان دہ ہے، خسارے کی بات ہے۔ ایمان والوں، یقین والوں اور باعمل عالموں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اہل ایمان کا حال کیسا اچھا ہے، ان کے تصرفات میں کس قدر بھلائیاں ہیں، ان کے مجاہدوں اور ریاضتوں نے انہیں ان کے نفسوں اور خواہشوں پر غالب کر دیا ہے، اس غلبے نے انہیں کس قدر مضبوط اور قوی کر دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المومنین فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن کی خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی ہوتی ہے اور غم اس کے دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی قوت ضبط ہے کہ مخلوق کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور افشاء راز کے خیال سے محبت الہی کو دل میں چھپاتا ہے۔ اس کا غم صدا کا غم ہے، اس کا تفکر بہت ہے، جیسے اس کا رونا زیادہ ہے اور ہنسنا کم۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا راحت للمؤمن غیر لقاء ربہ، وصل الہی کے سوا مومن کو راحت نہیں۔ صاحب ایمان اپنے غم کو خندہ پیشانی کے اوٹ میں چھپائے رہتا ہے، ظاہری طور پر وہ ریاضت اور کسب میں لگا رہتا ہے اور باطنی طور پر اپنے رب کے پاس سکون کرتا ہے۔ اس کا ظاہر اس کے اہل و عیال کے لیے ہے اور باطن رب کے لیے ہے۔ وہ اپنا راز اپنے اہل، اولاد، ہمسایوں اور اپنے متعلقین اور مخلوق الہی میں سے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن رکھا ہے، استعینوا علی امورکم بالکتمان، اپنے کاموں پر رازداری میں مدد لیا کرو، اپنے احوال کو چھپاتے رہو۔ اللہ کا ولی اپنی ضرورت کو ہمیشہ چھپاتا رہتا ہے۔ اگر کسی وقت جذبہ اس پر غالب آ جائے یا اس کی زبان سے اسرار کا کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو وہ فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے اس کا تدارک کر لیتا ہے اور الفاظ بدل دیتا ہے، اور اتفاق سے جو راز اس سے افشاں ہو جاتا ہے اسے چھپاتے ہوئے اس کے لیے معذرت کر لیتا ہے۔ اے بیٹا، تم مجھے اپنا آئینہ بنا، اپنے دل کا آئینہ بنا، اپنے باطن اور اعمال کا آئینہ بنا، مجھ سے قریب ہو جا۔ یقینی طور پر میرے قرب کی وجہ سے تو اپنے نفس میں وہ کچھ دیکھ سکے گا تو مجھ سے دور رہنے کی وجہ سے نہیں دیکھ پایا۔ اپنے دین کے حوالے سے اگر تجھے کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ، میں اللہ کے دین کے حوالے سے تمہاری کوئی الجھن نہ رہنے دوں گا۔ شریعت الہی کی تعمیل کے لیے میں نہایت بے باک اور بے جھجک ہوں۔ میں نے دین ایسے مضبوط ہاتھ والوں اور راسخ ارادوں والوں سے سیکھا ہے جو نہ منافق تھے اور نہ ہی کوئی فائدہ اٹھانے والے تھے، سراسر اخلاص تھے۔ تو دنیا کو گھر میں چھوڑ آ اور میرے قریب ہو جا۔ یقینی طور پر میں آخرت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میرے پاس ٹھہر، میری بات کو سن اور چند روزہ زندگی میں اس پر عمل کر۔ نجات کا دار و مدار اللہ کے خوف میں ہے۔ اگر تجھے اللہ کا خوف نہیں تو نہ دنیا میں سکون ہوگا اور نہ ہی آخرت میں امن ہوگا۔ اللہ کے سامنے موجود نہ ہونے کے باوجود اس کا خوف ہونا ہی اسے جاننا ہے، یعنی خوف الہی اور علم ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی میرے بندوں میں وہ اہل علم میرا اللہ کا ڈر رکھتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، باعمل ہیں اور اپنے کیے کا صلہ بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اس کی قربت اور اس کی رضا کی آرزو رکھتے ہیں، اس کی محبت کے ارادے سے اس کی دوری اور حجاب کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر وقت اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ان پر دنیا و آخرت میں رحمت الہی کا دروازہ نہ بند کیا جائے۔ وہ دنیا و آخرت اور ما سوا اللہ کے کوئی تمنا نہیں رکھتے۔ دنیا ایک گروہ کے لیے ہے اور آخرت کسی اور گروہ کے لیے، اور اللہ کی ذات ایک اور گروہ کے لیے ہے۔ اس گروہ والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، عرفان والے ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے ڈر والے ہیں، اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، غم رکھنے والے ہیں، شکستہ دل ہیں، بن دیکھے اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کی ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہے اور ان کے دل کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ لوگ بھلا کیوں نہ ان سے خوف کھائیں، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، ذات سے ذات میں تبدیلی لاتا ہے، حال سے حال میں تغیر لاتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو ذلیل و محروم کرتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو مقبول بناتا ہے، کسی کو مردود کرتا ہے، کسی کو اپنے قریب کرتا ہے، کسی کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے کرے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اور جو کچھ لوگ کریں تو ان سے باز پرس ہوگی۔ اسی کے حضور یہی التجا ہے، اللہم قربنا الیک ولا تباعدنا عنک وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اور ہمیں اپنے سے دور نہ رکھ، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.